بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 107 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے قرآن کریم کا تعارف۔ آج کے اس سبق میں ہم قرآن کریم کا ایک تعارف پیش کریں گے اور قرآن کریم سے متعلق موٹی موٹی باتیں سمجھیں گے کہ جس سے قرآن کریم کا ہلکا سا تعارف ہو جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، اس کی تدوین کب ہوئی۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے نام کے بارے میں۔ قرآن کا لفظ قرأ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بکثرت پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کتاب الہی کا یہ نام قرآن کسی انسان کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ نام خود خدا تعالی نے رکھا ہے۔ اس کتاب الہی کا یہ نام اسم ذاتی ہے۔ پورے قرآن میں کل 25 مقامات پر لفظ قرآن کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو قرآن کریم میں دیگر ناموں سے بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے ذکر، مجید، حکیم، مبارک، کتاب مبارک کے نام پہ، بشرا، العظیم، الکتاب، فرقان، ذکرہ، تذکرہ اور رحمت۔ قرآن نام رکھنے میں بڑی پیشین گوئی یہ مضمر ہے کہ یہ کتاب اس کثرت سے دنیا میں پڑھی جائے گی کہ کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ قرآن کریم کے نام سے متعلق اس میں بحث کی گئی کہ قرآن کا لفظ جو ہے یہ قراء سے ماخوذ ہے اور قرآن کے قراء کے لغوی معنی ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ تو قرآن کے معنی ہوئے بکثرت پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ نام رکھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو اس کثرت سے لوگ پڑھیں گے کے مقابل میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو اتنی کثرت سے پڑھا جائے گا، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہوگی، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ قرآن کریم کا یہ نام، لفظ قرآن، یہ نام جو ہے یہ کسی انسان کا رکھا ہونا بلکہ خود خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کو اس نام سے یاد کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو دیگر ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لیکن وہ صفاتی نام ان کو کہا جا سکتا ہے۔ ذاتی نام جو ہے، اصل نام قرآن ہی ہے۔ دیگر ناموں میں سے جیسے بشرا، العظیم، فرقان، ذکرہ، تذکرہ، رحمت، ان تمام ناموں سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً 25 مقامات پر قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نزول قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ نزول قرآن کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، یعنی 40 سال آپ کی عمر مکمل ہو چکی تھی، 41واں سال چل رہا تھا۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ سب سے آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر مکے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 نازل ہوئی۔ آخری آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 روز زندہ رہے۔ نزول قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت، شروع میں تو سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی حسب ضرورت قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہی، اور سب سے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری وحی نازل ہوئی اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ تدوین قرآن مجید تھوڑا تھوڑا آپ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ اس کو فوراً لکھوا لیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم دیتے۔ صحابہ کرام اس وقت نہ صرف ان آیات کو یاد کر لیتے بلکہ جو ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ خود سرکار دو عالم بئی تصریح لکھواتے، یہ فلاں صورت کی آیات ہیں اور اس کو فلاں آیات سے پہلے اور فلاں آیات کے بعد لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سپرد کر کے اسے کتابی شکل میں جمع کروایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سرکاری سطح پر یہ کام کرایا اور اس کے چند نسخے تیار کر کے ممالک اسلامیہ کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ یہ تدوین قرآن کا جو مرحلہ ہے یہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ کوئی آیت نازل ہوتی قرآن کریم کی تو آپ فوراً
کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ خود کچھ صحابہ تھے جو اپنی دلچسپی سے بھی لکھ لیتے تھے، ان کا ایک الگ مجموعہ تھا، لیکن ترتیب وہی تھی کہ آپ وسلم جب آیت نازل ہوتی تو آپ تصریح فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دینا۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام جو سرکاری طور پہ کاتبین وحی میں نہیں تھے، جو اپنا ذاتی مجموعہ تیار کرتے تھے، وہ بھی اس بات کی رعایت کرتے تھے کہ آپ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس یعنی جس صورت کو جہاں لکھنے کا حکم دیا اس کو وہیں پہ لکھتے تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرکاری سطح پہ یہ کام ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کہ آپ حضرت بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو اس ذمے یہ کام سپرد کیا، اور پھر حضرت زید بن ثابت نے اس کام کو مکمل کر کے اس کے کچھ نسخے تیار کیے۔ اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اسی کو سرکاری سطح پہ پھر سے جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسخہ تیار کیا تھا اسی نسخے کی دوبارہ کاپی تیار کی، اس کی چند کاپیاں تیار کی، لیکن اس میں بھی پھر سے ایک بار تحقیق کا خیال رکھا گیا اور دیگر صحابہ کرام کے پاس جو نسخے تھے، جو آیتیں تھیں، ان سب کو منگایا گیا اور پھر اس میں اس کی تصحیح کر کے دوبارہ سے اس کو چھاپا گیا اور اس کو دیگر پھر مختلف ممالکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اور بقیہ نسخوں میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک بصرہ، کوفہ، شام، یمن اور بحرین میں بھیجا گیا۔ قرآن کریم عربوں میں نازل ہوا تھا اور عرب اعراب سے بے نیاز تھے، اس لیے قرآن پر اعراب بھی نہیں تھا، تو عجمی قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے تھے۔ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے حجاج بن یوسف نے 86 ہجری میں قرآن مجید پر اعراب تحریر کروایا تو موجودہ صورت میں ہو گیا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو جو تدوین قرآن کا کام ہوا تھا یا جو نسخے تیار ہوئے تھے اس میں اعراب نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اہل عرب چونکہ خود صاحب زبان تھے، ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اور ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، عربی پڑھنے میں ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی زبر زیر کی، اس لیے اس پہ اعراب نہیں لگا تھا۔ لیکن جب اسلام عجم میں پھیلا، عجمی لوگ کثرت سے اسلام قبول کیے، تو حجاج ابن یوسف نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اہل عجم قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، ان کے لیے اعراب کی ضرورت ہے، چنانچہ اس نے یہ کام کروایا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں اور 6666 آیتوں کو 30 پاروں، 7 منزلوں، 60 احزاب اور 540 رکوع کی صورت میں مرتب کیا گیا۔ چند قرآنی اصطلاحات۔ القرآن، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کو قرآن کے نام سے موسوم فرمایا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف 85 نام ہیں، مثلا البیان، البرہان اور التبیان وغیرہ۔ یعنی القرآن جو ہے یہ قرآن کریم کا نام ہے اور اس میں ذاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر نام بھی ہے، 85 نام ہے تقریباً۔ السورہ، سورت کے لغوی معنی احاطے، باغ اور شہر پناہ کی۔ قرآن مجید نے اپنے 114 الگ الگ حصوں کے لیے یہ نام تجویز کیا، یہ اصطلاح خود قرآن مجید نے مقرر کی۔ یہ نام سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ذکر کیا گیا ہے۔ الآیہ، آیت کے لفظی معنی علامت اور ممتاز نشان کے، یہ قرآن مجید کے فقروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نام بھی قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت 20 اور سورہ عنکبوت کی آیت 49 میں مذکور ہے۔ وحی، اللہ کا فرشتہ یا کسی اور ذریعے سے نبی و رسول تک پیغام پہنچانے کے سلسلے کا نام وحی ہے۔ پہلی وحی 610 عیسوی میں 41 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پارے، عہد صحابہ کرام میں ہی ایک ماہ مکمل کے 30 دنوں میں تلاوت کے لیے پارے کی تقسیم کی گئی، اس کو جز یا پارہ کہتے ہیں۔ یہ قریب تعداد میں آیتوں کی گنتی کر کے بنائے گئے ہیں، پھر ہر پارے کو تقریباً برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اسے حزب کا نام دیا گیا۔ اس طرح قرآن مجید کے 30 پارے اور 60 احزاب ہوئے۔ رکوع، زمان تابعین میں 5 اور 10 آیتوں کے بعد نشان لگائے گئے تو اسے خماسی اور عشریات کا نام دیا گیا۔ پھر بعد میں ہند پاک کے حافظوں نے اپنے اپنے نسخوں پر رکوع کے نشان لگائے۔ مقصد یہ تھا کہ تراویح میں ایک رکوع کی آیتیں پڑھیں گے۔ اس طرح رمضان کے 27 راتوں میں 20 تراویح، ان کے جملہ نشان 540 رکوع ہوئے۔ یعنی ہند پاک کے حفاظ کرام نے یہ رکوع کا سلسلہ جاری کیا، یہ ہندوستانی
ایجاد ہے، اس کو اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق اس کی تقسیم کی گئی، آیتوں کو تقسیم کر کے اس کے یعنی 540 حصے کیے گئے اور پھر اس حصے کا نام رکوع رکھا گیا ہے۔ منزل کی تقسیم، ایک منزل قرآن کریم میں ایک اصطلاح ہے منزل کی، یہ قرآن کریم کی جو تقسیم ہے اس کو الگ الگ خانوں میں، 30 پاروں میں، رکوع میں، آیت میں، تو اس طرح سے ایک تقسیم منزل کی بھی ہے۔ منزل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک تقسیم منازل کے اعتبار سے بھی ہے، پورے قرآن کو 7 منازل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہفتہ وار تلاوت کے نشان سے بنائی گئی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے میں ایک بار قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، اور یہ تقسیم درجے اعتبار سے منازل کی تقسیم، ہفتہ یعنی سنیچر کا جو پہلی منزل سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک، اتوار دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک، پیر تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک، منگل چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، پانچویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، جمعرات چھٹی منزل سورہ والصافات سے سورہ حجرات تک، جمعہ ساتویں منزل سورہ قاف سے سورہ والناس تک۔ اس طرح سے 7 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جاتا۔ خلاصہ، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تعارف پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے نام کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے نزول قرآن کے بارے میں پڑھا، پھر تدوین قرآن کے بارے میں پڑھا، پھر چند قرآنی اصطلاحات کو ہم نے سمجھا کہ کون کون سی اس کا کیا مطلب ہے، پھر ایک اصطلاح منزل کی ہے اس کی تقسیم کیسے کی گئی،